بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. معزز و مکرم پیارے طلبہ، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ ہم بہت دور ہو کر بھی بہت قریب ہیں، ہے نا. زمانہ قدیم میں جب کسی آدمی سے کسی کو استفادہ کرنا ہوتا تھا تو یہ بات اس وقت لازم ہوتی تھی کہ وہ وہاں جائے تو ہی استفادہ ہو سکتا تھا. خدا نے ذہن انسانی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جس کو وہ سوچ سکتا ہے. چنانچہ انسان نے سیکھنے سکھانے کے طریقے کو آسان کیا اور وہ یہ چیز ایجاد کر پایا کہ ایک انسان دور بیٹھے بھی کس طرح سے دوسرے انسان سے استفادہ کر سکتا ہے. چنانچہ الحمدللہ یہ ٹیکنالوجی کی ایجاد نے ہمارے لیے آسان کیا کہ آج ہم دور ہو کر بھی افادہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے. دیکھیے، میں اپنے موضوع پر اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، چھوٹا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر ایک چیز مختلف چیزوں کے ساتھ یہ ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس ہمت ہو، حوصلہ ہو. کیا کہا؟ ہمت اور حوصلہ. یہ جو ہمت ہے اور جو حوصلہ ہے وہ انسان کا اصل پاور ہے. سمجھتے ہیں؟ اگر آدمی کے پاس ہمت ہوگی تو وہ اخلاص کی بھی کوشش کرے گا. اگر انسان کے پاس حوصلہ ہوگا تو وہ کچھ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے گا. اگر انسان کے پاس حوصلہ ہوگا تو وہ کتابوں کے پڑھنے، مطالعہ کرنے، اسباب کو غور سے سننے، روزانہ درسگاہ میں حاضر ہونے، ان سب کی وہ کوشش کرے گا. اس لیے اپنے اندر ہمت اور حوصلے کو جگانے کی کوشش کیجیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایک مقولہ مجھے یاد آ رہا ہے، شخصیت بڑی ہے، عالمی ہے، دکتور یوسف القرضاوی، نام تو آپ نے سنا ہوگا، بڑی شخصیت ہے. وہ خود صاحب حوصلہ انسان تھے. تو ہمارے جو گجرات ہے اس کے ایک بڑی شخصیت حضرت مولانا مفکر ملت جن کو کہتے ہیں، اور ان کو میں امام تعلیمی انقلاب سے یاد کرتا ہوں. حضرت کی ملاقات جب دکتور یوسف قرضاوی سے ہوئی تو دکتور یوسف قرضاوی نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ تھا: رجل ذو ہمہ یحیی الامہ، رجل ذو ہمہ یحیی الامہ. آپ مطلب تو سمجھ ہی گئے ہوں گے. ایک بلند حوصلہ انسان، ایک بلند حوصلہ طالب علم، ایک بلند حوصلہ عالم دین، اس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے. وہ ہوتا اکیلا ہے لیکن اس کے پاس حوصلہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ پوری سوئی ہوئی امت کو آن بھر میں یکا یک جگہ کر رکھ دیتا ہے. یہ جملہ شیخ دکتور یوسف القرضاوی نے کہا تھا حضرت مفکر ملت امام انقلاب شیخ عبداللہ کابودری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت نے اس کو کئی مرتبہ اپنے خطابات میں نقل کیا
تو ہم نے اس کو نوٹ کیا اور ابھی آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے بات ذہن میں آئی، میں نے سوچا کہ آپ کو بھی بتا دوں۔ اس لیے اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیے، نہ اپنی صلاحیتوں کو کمتر سمجھیے، نہ اپنی ذات کو کمتر سمجھیے، نہ اپنے مدرسے میں پڑھنے کو اور ان مدارس اور دینی تعلیم سے وابستگی کو کمزور مت سمجھیے عزیزو۔ صحیح میں آپ کے پاس جو چیز ہے یا آپ جو کر سکتے ہیں وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجئے اور وہ کام کیسے کرنا ہے اس کی سمجھ بوجھ اور اس کا طریقہ کار آپ سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ خدا نے انسان کے اندر سیکھنے کی ایک صلاحیت رکھی ہے۔ انسان سیکھتا ہے جیسے کتابوں سے سیکھتے ہیں نا، عبارتوں سے، کتابوں کے حروف سے سیکھتے ہیں، ویسے ہی دیکھا دیکھی بھی سیکھتے ہیں۔ بات سمجھے؟ ابھی موقع نہیں ہے اس بات کے سمجھانے کا کہ انسان دیکھا دیکھی کیسے سیکھتا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی کسی دن ایک محاضرہ رکھیں گے، لیکن مجھے بتانا یہ ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو قیمتی اور ایک عظیم فرد امت کا بنا سکتے ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہے نا؟ قومیں بنا نہیں کرتی، قوم من حیث القوم اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ افراد باصلاحیت نہ ہو۔ اقبال نے کہا تھا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ۔ آپ ملت کی مقدر کا ستارہ ہیں عزیزو، آپ اپنی قدر کو پہچانیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا سب سے پہلے عزت نفس کا خیال کیجیے، اپنے آپ کو وقار دیجیے، عزت دیجیے، خود کی نظروں میں خود کو گرنے نہ دیجیے۔ جو انسان نظروں میں گر جاتا ہے وہ پھر ہمیشہ کے لیے گر ہی چلا جاتا ہے، گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اپنی نظروں میں گرنے نہ دیجیے۔ آپ جس قرآن سے وابستہ ہیں، جن علوم اسلامیہ سے وابستہ ہیں، وہ لازوال ہیں، ابدی ہیں۔ یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ گاڑیاں، یہ کار، یہ بنگلے، یہ روپیہ پیسہ اور ظاہری اسباب ہیں، ٹھیک ہے، ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن متاع ہے، وقتی ہے۔ ضرورت تو ہے لیکن مقصود نہیں ہے عزیزو۔ وہ علوم، وہ قرآن، وہ احادیث، وہ مدارس، وہ اساتذہ جن کی صحبتوں میں ہم رہیں، یہ ضروری ہے، یہ لابدی ہیں۔ ان کے بغیر اس دنیا کا وجود بھی نامکمل ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اگر ایک ایمان والا دنیا میں نہ رہے گا تو آسمان لپیٹ دیا جائے گا اور زمین کی کریز اکھاڑ کر پھینک دی جائے گی۔ تو میرے عزیز طلباء، میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ آپ اپنے اندر ہمت کی شمع کو روشن کیجیے، ایک حوصلہ اپنے اندر جگائیے، ایک نئی امنگ، ایک نئی تڑپ، ایک نیا خیال، ایک نیا ولولہ، ایک نیا جوش اور ایک نئی اندر سے اسپرٹ لے کر آپ مدارس میں جائیے اور اپنی جو ماضی کی اغلاط ہیں، غلطیاں ہیں، بے توجہیاں ہیں، ہے نا، سستی ہے، غفلت ہے اور اب تک نہ پڑھ پانے کا جو سب خیال ہے، قلق ہے، ان سب کو اس وقت چھوڑیے۔ افسوس نہ کیجیے، غم نہ کیجیے، ہاں ایک نئے جوش اور ولولے اور حوصلے کے ساتھ مدارس کا رخ کیجیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو پہلی چیز جس کو اپنے اندر آپ کو پیدا کرنا ہے وہ ہے ہمت، حوصلہ، بلند حوصلگی، ٹھیک ہے؟ اولو العزم من الرسل کی تعریف کی گئی ہے قرآن میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلند حوصلہ تھے، کیا واقعی آپ کو نہیں معلوم؟ بخاری شریف میں، ہاں آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور ایک آواز آئی، خطرناک بھیانک آواز آئی، ڈراؤنی آواز تھی۔ جب وہ آواز آئی تو جو صحابہ تھے وہ سب سوچ میں پڑ گئے کہ یہ آواز کس چیز کی ہے،
اور آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ کچھ آواز آئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکلے اور آپ باہر تشریف لائے اور جس طرف سے آواز آئی تھی نا اس طرف کو چلنے لگے. اب چل رہے تھے پہلے پیدل, دیکھا تو کوئی صاحب گھوڑا لے کر آ رہے تھے. اس گھوڑے کو آپ نے ان صحابی سے کہا کہ مجھے دیجیے. آپ نے وہ گھوڑا لیا, اس کی پشت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور جدھر آواز تھی اس سمت گھوڑے کو سرپٹ بھگایا اور دوڑایا. وقت کے ساتھ گھوڑا اتنا تیز بھاگا اور جس طرف آواز گئی تھی آ رہی تھی اس طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اس ایریے کا جائزہ لیا اور اس کے بعد تشریف لائے. اور وہ صحابی جن کے پاس یہ گھوڑا تھا ان کو وہ گھوڑا عنایت فرمایا اور ارشاد فرمانے لگے انہو لبحر, آپ کا گھوڑا اتنا سرپٹ بھاگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے سمندر کی موجیں اور اس کا پانی بہاؤ کے ساتھ بھاگ رہا. بہت تیز رفتار گھوڑا تھا. آپ گھوڑے سے تشریف لے گئے, دیکھا, جائزہ لیا, مدینہ منورہ میں آئے. لوگ ابھی بات ہی کر رہے تھے کچھ آواز آ رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ گھبرانے کی ضرورت نہیں, کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے, میں دیکھ کر جائزہ لے کر آیا ہوں, کوئی حرج کی بات نہیں. دیکھیے حوصلہ, سمجھتے ہیں؟ تو حوصلہ آپ کو رکھنا پڑے گا. حالات آئیں گے, دل نہیں لگے گا. اور سنو, آپ سال کے آخر میں یعنی 10 سالوں میں آخری سال آپ کا ہے عزیزو, یہ آخری سال میں شیطان آپ کو بہکائے گا. آپ کے مسائل نے پتا ہے کیا؟ مسئلہ نمبر 1, آپ کو خیال آتا ہے کہ میری شادی کا کیا ہوگا. گھر والے رشتہ دار سب آپ کی شادی کا سوچ رہے ہوں گے اور آپ اب پڑھنے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سیانے ہو گئے, سمجھدار ہو گئے, نکاح کے قابل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ چیز آپ کے ذہن کو ڈسٹریکٹ کرے گی, منتشر کرے گی, لیکن پھر بھی آپ کو یکسوئی رکھنا ہے. تو ایک چیز تو آپ کی شادی کا خیال. دوسرا آپ کو آئے گا کہ میں سند لینے کے بعد کروں گا کیا, یعنی میری انکم کا, آمد کا, گزر بسر کا ذریعہ کیا ہوگا, یہ خیال آپ کو ستائے گا. ٹھیک ہے, انسان ہے, خیال آتا ہے, لیکن آپ کو یہ خیال پہلے بھی اور آنا چاہیے تھا. اور اب آپ اگر اس سال کو پورے سال میں اس خیال کو جمائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. لہذا آپ کو چاہیے کہ جیسے آپ نے 9 سال تک اس بارے میں کبھی بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے نہیں سوچا, تو 1 سال اور اس کو ٹال لیجیے اور اس خیال کو زیادہ سوار نہ کیجیے اور پڑھنے کی طرف یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو جائیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, آپ سے بات کر رہا ہوں, غور سے سنیے. دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے تو یاد رکھیں, یہاں پر لانے کی کوشش کیجیے. جی, تو ایک بات ہم نے بتائی, آپ کے پاس حوصلہ ہونا چاہیے, ہمت ہونی چاہیے, اور جو خیالات آپ کو ستاتے ہیں ان سب سے تھوڑی دیر کے لیے یکسو ہو کر آپ کو پڑھائی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. بات سمجھے آپ؟ جی.